اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے وائس آف ٹچ کے ناظرین اور سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری چھٹی نشست ہے اور آج ہمارے پاس مہمان ہیں عالم اسلام کے ایک نمبر سکالر جناب پروفیسر علامہ افضال احمد قادری صاحب۔ تو آج کی نشست میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی آداب کے بارے میں، اور آج ہماری روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کے حوالے سے۔ تو آج ہماری ٹاپک ہے افطار ٹرانسمیشن کا، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احوال صحابہ کی روشنی۔ تو محبت رسول بنیاد ایمان ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، محبت رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس ٹاپک پر انشاءاللہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی حیات طیبہ اور جن کی ذات مبارکہ اور جن کی حیات کا ایک ایک پہلو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، ان کی مبارک زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص ان کا تعارف اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے، مگر میں آج قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنانا چاہتا ہوں جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا تعارف کروایا ہے، اور قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں پر خالق کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعارف کروایا، اور یہ سورہ الفتح کی آخری آیت مبارکہ ہے جس کے الفاظ کلمات معروف ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تعارف کرواتے ہوئے جس ہستی کی نسبت نے انہیں صحابی بنایا، اس پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آقا علیہ السلام یعنی میرے محبوب پاک علیہ السلام کی معیت اور سنگت میں رہتے ہیں، ان کی معیت اور قربت میں رہتے ہیں۔ یہی وہ معیت اور قربت اور سنگت ہے جس معیت اور سنگت نے انہیں مقام صحابیت عطا فرمایا ہے، اور کم و بیش آقا کریم علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ادنے میں درجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جو سب سے چھوٹے درجے کا صحابی ہے، اس امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اولیاء، علماء، صوفیاء اور غوث اور کتب مل جائیں تو اس ادنا درجے کے صحابی کی مبارک جوتی کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ مگر اس آیت کریمہ پر تفصیل سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ رب کائنات نے صحابہ کرام کی کس نسبت کو بیان فرمایا اور کس تعلق کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ میرے محبوب کی سنگت والے لوگ، معیت والے لوگ جو درجہ صحابیت تک پہنچے، اشداء علی الکفار۔ اب دیکھیں، ہم کسی کا تعارف کروانا چاہیں یا اسلام کی بات کرنا چاہیں، ہم سب سے پہلے جس عمل کی بات کریں گے یقیناً وہ اللہ کی عبادت ہے، جس عبادت سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ رب کو ماننے والے لوگ ہیں یا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس ترتیب میں ذرا دیکھیے گا کیا فرمایا۔ فرمایا یہ معیت والے لوگ، ان کی صحابیت کا کمال یہ ہے اشداء علی الکفار، ان کا اس محبوب پاک کے ساتھ تعلق، قلبی تعلق اور وابستگی اور محبت نہیں، محبت میں بھی کمال یعنی عشق کا درجہ یہ ہے اور شان اور مقام یہ ہے کہ جو محبوب کا دشمن ہو اس کے لیے سوائے ان کے پاس شدت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد، یہ قلبی تعلق کی بات کرنے کے بعد اب فرمایا رحماء بینہم، یہ تو محبوب کے دشمنوں کے ساتھ ان کی دشمنی کا عالم ہے
کیونکہ ان کو اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب کی ذات پاک عظیم ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا رحماء بینہم، اور جو محبوب کا غلام ہے اس کے لیے ان کے پاس نرمی ہی نرمی ہے، اس کے لیے ان کے پاس شفقت ہی شفقت ہے، اس کے لیے ان کے پاس محبت ہی محبت ہے، اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، اور جس وقت بھی آپ انہیں دیکھیں گے یہ آپ کو رکوع اور سجود کرتے دکھائی دیں گے۔ اب عبادت کا ذکر فرمایا ہے اس درجے پر، تیسرے درجے پر جا کر۔ پہلے محبوب پاک کی نسبت میں فنائیت اور محبت میں عشق کا کمال بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کے دشمن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپس میں نرم دل اور محبت والے ہیں اور بہت شفیق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر فرمایا کثرت کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے دکھائی دیں گے، عبادت کا ذکر۔ اور آگے جا کے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ کے ذکر میں ان کی فنائیت کا عالم یہ ہے کہ یہ لوگ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہمیشہ 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 صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اب جا کے اخلاص کا ذکر فرمایا۔ تو میں اس آیت کریمہ کا سارا اس لیے لینا چاہتا تھا کہ جس آیت کریمہ میں رب کائنات نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف بیان فرمایا ہے، اس تعارف میں اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق کا، ان کی عبادات کا اور ان کے اخلاص کا ذکر بعد میں فرمایا، مگر ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے قلبی تعلق میں فنائیت کا ذکر پہلے فرمایا، ایک معیت کی صورت میں اور ایک حضور کے دشمنوں کی خاطر شدت بیان کرتے ہوئے۔ کیونکہ یاد رکھ لیجئے اخلاص ہو یا اخلاق ہو یا عبادات ہوں، یہ چاہے جتنا درجہ کمال تک چلے جائیں، ان کی بنیاد پر آپ کسی کے جذبہ جان قربان کرنے کو نہ پنپ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے اس کا ذکر پہلے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، شدت کا عالم یہ ہے کہ محبوب پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے محبوب کی خاطر۔ محبوب کے دشمنوں کے لیے ان کا تعلق یہ ہے، اور یہ وہ جان قربان کرنے کا جذبہ ایسا ہے جو محبوب کے سوا انسان کو کسی کے لیے نصیب نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے صحابہ کرام کی حضور کی عشق و محبت میں فنائیت کو بنیاد بناتے ہوئے ان کے تعارف کو قیامت تک کے لیے انسانیت کے سامنے بیان فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی علامت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حقیقت ایمان ہی یہ ہے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنائیت انسان کو نصیب نہ ہو، انسان کو ایمان کا الف بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کسی صحابی کی مبارک زندگی کو، ان کی حیات کو، ان کے اسوہ کو دیکھیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و ادب میں فنائیت کے کمال پر دکھائی دیتے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگی مبارک کی چند ایک واقعات پیش کروں گا، جس سے یہ بات یعنی اسٹیبلش ہو جائے گی اور لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام کمال ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق میں فنائیت ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں فنائیت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں کچھ طے کمال کے مالک ہیں وہ لوگ۔ اور میں کوشش یہ کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معاملات میں سے اور آپ کے واقعات میں سے جو واقعات معروف ہیں، جو کثرت سے بیان ہوتے ہیں اور تقریباً ہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی کی نشست میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان سے ہٹ کر چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ لوگوں کے لیے کچھ نئی چیز بھی ہو اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کس درجہ کمال پر تھے۔ جیسے معروف واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام، اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی زندگی کو پرکھا نہیں جا سکتا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، میں نے اس لیے کہا ان معروف واقعات کا میں ذکر نہیں کروں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی جیسے ہی پردہ ہٹا تو انہوں نے اپنی نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا اور حضور کے دیدار میں محو ہو گئے۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے نماز عصر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر قربان کر دی، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز سے اسے بیان فرمایا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اس طرح آپ کو سیدنا جی ایک سوال ہے جی ریلیٹڈ، پھر ہم واقعات پر آ جاتے ہیں
جی جی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنا لینا ہی آپ سے محبت ہے، الگ سے کوئی ذات سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو آپ اس پہلو پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو یہ مغالطہ ہے لوگوں بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ کنفیوژن بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آپ اسی آیت کریمہ کو دیکھ لیجیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سراپا رسالت ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام سے اس آیت کریمہ کا آغاز فرمایا ہے، اور پہلا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسالت کا ذکر فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، جو اتباع ہوتی ہے اور جو پیروی ہوتی ہے وہ منصب رسالت کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو محبت ہے اور جو تعلق عشق ہے اس کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، یہاں میں ایک فرق اور رس کرتا چلوں، اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اطاعت کی بات بھی کی ہے اور اتباع کی بھی کی ہے، تاکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو سمجھ سکیں۔ اطاعت میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، اطاعت تب کی جاتی ہے جب آپ کو حکم ملتا ہے، جو حکم آپ کو ملے آپ اس کو پورا کریں، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ اتباع اطاعت سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ حکم کی محتاج نہیں ہوتی، وہ محبوب کے مزاج کو سمجھنے سے نصیب ہوتا ہے، حکم سے پہلے انسان کر گزرتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ جیسے میں سادہ سی مثال اگر عرض کروں، اگر آپ اپنے گھر کی مثال لیں تو دو طرح کی اولادیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اولاد وہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مہمان آئے ہیں، اور آپ لوگ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا مہمان کو سرو کریں، وہ آپ کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پانی لے آتا ہے، شربت لے آتا ہے، سرو کرتا ہے، یہ اچھی اولاد ہے جس نے اطاعت کی ہے۔ مگر اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کو اپنی زبان سے کہنا نہ پڑے، اولاد کو پتا ہو کہ مہمان آیا ہے تو خدمت کیا کرنی ہے، وہ باپ کے کہنے سے پہلے خدمت کرے۔ ایمان سے بتائیں کس باپ کو فخر ہوگا اپنی اولاد پر، اطاعت والے باپ کو یا اتباع والے کرنے والے پر؟ جو اولاد اتباع کرے گی اس پر باپ فخر کرے گا کہ اس سے میری منشا اور میری رضا کی خبر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں درجہ اتباع کے مقام پر فائز تھے، وہ اطاعت والے لوگ نہیں تھے کہ حکم ملے گا تو کریں گے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے ارادے اور حضور کی آنکھ مبارک کے اشارے کو سمجھتے تھے کہ محبوب کی مرضی اور رضا کیا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر آنے سے پہلے کر گزرتے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا واقعہ دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے جو تحویل قبلہ کا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان کی اتباع کی سند بیان کی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز سجدے سے اٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا، بالکل اپوزٹ۔ صحابہ کرام کو ابھی نہ وحی ملی ہے، نہ انہیں یہ علم ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کعبہ بدلنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ مبارک بدلا دوران نماز، صحابہ کرام نے کعبے کو حضور کی رضا پر قربان کر دیا، حضور کی چاہت پر قربان کر دیا، اور کعبے کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پھر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پھر گئے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ دوسرے پارے کے آغاز میں ان کی اس شان کو بیان فرمایا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ یہ جو معاملہ ہم نے کیا یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ بغیر حکم کے وہ اس کعبے کو چھوڑ دیتے جس کی طرف ایک عرصے سے نماز پڑھتے آ رہے تھے، 1.5 سال سے۔ مگر لوگوں دیکھ لو میرے محبوب کے صحابیوں کا مقام کہ یہ ان کی اتباع کا امتحان تھا کہ وہ کعبے کے پیچھے جائیں گے یا محبوب کی اتباع والے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے بغیر حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی۔ تو صحابہ کرام حضور کے اس تعلق میں فنائیت کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، مگر کیوں؟ کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ عشق تھا۔ میں اس پر سند دینا چاہتا ہوں، سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن مجید نے نمازوں کے احوال بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، مگر قرآن مجید کے اندر ہمیں قصر کی نماز کی تفصیل نہیں ملتی، تو آپ قصر کی نماز کیسے کرتے ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں وہ؟ آپ کے پاس کیا سند ہے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عشق کی داستان کو انسانیت کے سامنے بیان کر دیا۔
اور کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ بعث الینا محمدا. اے سوال کرنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں. ولا نعلم شیئا، ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر اللہ کون ہے. ہم تو 360 خدا اس کے گھر میں رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ہمیں تو اللہ کی خبر بھی نہیں تھی، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو اب تم ہم سے کثر کا سوال کر رہے ہو تو پوچھ، سن لو ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، سن لو ہمارے دین کی اصل کیا ہے، سن لو ہماری حقیقت کیا ہے. میں ولا نعلم شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن نفعل کما رأینا یفعل، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو یار کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، سبحان جو محبوب کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اب ایمان سے بتائیے یہاں اتباع کی بات ہے یا فنائیت عشق کی بات ہے؟ یہاں پر تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عشق کی بنیاد کو انسانیت کے سامنے بیان فرما دیا. تو یاد رکھ لیجئے، اتباع منصب کی ہوتی ہے اور ذات سے محبت کی جاتی ہے، ذات کی اتباع نہیں ہوتی. اگر ذات کی اتباع ہو تو کون سی ذات تاریخ میں ہمارے بزرگان اور صحابہ کرام میں سے ایسی نہیں ہے کہ جس کی اتباع کی جائے گی اور انکار کیا جائے گا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نہیں ہے کہ بعد از انبیاء جن کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام عطا فرمایا؟ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نہیں ہے جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ان کی زبان پر بولتا ہے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ کیا مولا علی علیہ السلام وہ ذات نہیں ہے جنہیں ایمان اور منافقت کی پہچان بیان فرمایا؟ کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نہیں ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدھا دین ہے؟ تو اگر ذات کی بات آ جائے گی تو کس ذات کو لیں گے اور آپ کس ذات کو چھوڑیں گے؟ یہ فلسفہ اتباع اور اطاعت کا نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے. اور وہ تعلق انسان کو اگر نصیب ہے تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے نصیب ہے. اب یہیں پر میں یہ بات اس کو سمرائز کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں. یاد رکھ لیں، جب تک ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو تو انسان اطاعت تو کر سکتا ہے، اتباع نہیں کر سکتا. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اطاعت منصب کی ہوتی ہے. آپ دنیا کے منصبوں کو لے لیں، آپ اس وقت تک کسی کی اطاعت کریں گے جب تک اس کے بعد منصب ہوگا. جب اس سے منصب چھین لیا جائے ہو سکتا ہے آپ اس شخص کا نام بھی زبان پر مت نہ لائیں. لیکن اگر آپ کا تعلق ذات کے ساتھ ہوگا تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے، آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا عہدہ کیا ہے. آپ کا تعلق ذات سے جڑا ہوا ہے، جہاں ذات ہوگی وہیں پر آپ ہوں گے، اس میں آپ کو فنائیت نظر آئے گی. اور یہی مقام اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دے دیا تھا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق میں، حضور کی محبت میں اور حضور کے عشق میں اس فنائیت کے مقام پر تھے، اس فنائیت کے مقام پر تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت اس ذات سے جڑے رہنے پر اور اس ذات سے دور رہنے پر، دور ہو جانے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر اپنی نسلیں قربان کرنے والے وہ لوگ تھے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں آپ کو چند واقعات ایسے پیش کروں گا، یہیں پر ایک جملے میں مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں، آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے ایمان قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا حضرت خطاب نے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کو راہ راست نصیب ہو گئی ہے، مگر میرا رب جانتا ہے کہ مجھے باپ کے کلمہ پڑھنے پر خوشی نہیں ہے، اگر آپ کلمہ پڑھیں تو زیادہ خوش ہوں گا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ تیرا باپ تیرے کہنے کے مطابق دوزخ سے بچ کر جنت میں جا رہا ہے تو تجھے میرے کلمے پڑھنے سے کیا خوشی ہوگی؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق کی مثال اس جملے میں بیان کر دی. انہوں نے کہا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، باپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ جنت کا راستہ اپنا آسان کر لیا اس نے، مگر خدا گواہ ہے یہ میرے باپ کی جنت کا راستہ ہے. لیکن اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے محبوب کے دل کو راحت ہوگی، اور میرے محبوب کے دل کی راحت مجھے باپ کے جنت میں جانے سے بڑھ کر محبوب. اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ اطاعت اور اتباع والے ہیں یا عشق و محبت میں فنائیت والے ہیں؟ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ جن کی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و ادب میں فنائیت کے مقام پر تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے یہ تعلق بنایا ہوا تھا. حضرت عروہ بن مسعود جب
بحث کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے اور معاملات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے واپس جا کر صحابہ کرام کی جو تصویر کھینچی تھی اس کو پڑھ لیجیے آپ، ابھی تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حدیث اس پر گواہ ہیں، سیاستہ کی حدیثیں اس پر گواہ ہیں۔ انہوں نے جب جا کے اپنی قوم کو بتایا تو سب سے پہلے ان کو خبردار کر دیا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، تم اس قوم کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو فہرست گن کے دکھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسجد سے نکلتے نہیں ہیں، ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، رکوع میں رہتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ جہاد میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ روزہ رکھتے رہتے ہیں، نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے مجلسوں کو دیکھا ہے، ان کے تابع داروں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، منصب کی اطاعت کیا ہوتی ہے اور ذات سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ اس کے ماننے والوں کے تعلق کو ایسا نہیں دیکھا جیسے میں نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے وہ سارے واقعات درج کر دیے کہ وہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے ایسے ہیں کہ آنکھ اٹھا کر ادب سے دیکھتے نہیں ہیں کہ کہیں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر آقا علیہ السلام کی زبان سے کوئی بات نکل آئے تو ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے کہ کون سب سے پہلے اس عمل کو پورا کر کے دکھائے گا۔ اگر آقا علیہ السلام اپنا تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، وہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر گرتا ہے۔ اگر وہ وضو کے لیے اٹھ کے پانی یوز کرتے ہیں تو وہ پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ذاتی تعلق کو بیان کر کے انہوں نے بنیاد بنائی کہ جو محبوب کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں وہ تمہیں اس محبوب کی طرف ہرگز بڑھنے نہیں دیں گے، تم اس کی کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اغیار کی زبان پر تھا کہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور یہی بات پھر ان کی اور ان کے پوری قوم اور قبیلے کی کلمہ پڑھنے کی بنیاد بن گئی کہ اگر وہ لوگ اس ذات کے ساتھ ایسا تعلق رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کی غلامی میں آ جانا چاہیے۔ سامعین دی وقار، اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اطاعت یقیناً لازم ہے، اور اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اطاعت کی بنیاد اگر محبت پر نہ ہو تو وہ اطاعت کامل نہیں بنتی۔ اگر اطاعت کی بنیاد محبت پر ہو تب انسان اس درجہ کمال تک پہنچتا ہے اور اسے آقا علیہ السلام کی محبت کی خیرات نصیب ہوتی ہے۔ جی، آپ نے جو حدیث شریف عروہ بن مسعود کی پیش فرمائی ہے کہ تھوک مبارک لہاب دین زمین پر صحابہ کرام نہیں گرنے دیتے، بال آپ کے مبارک جو ہیں وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو کیا اس سلسلے میں شریعت کا کوئی حکم تھا کہ جب میرا محبوب یا نبی یا رسول اپنا لعاب پھینکے تو اس کو پکڑ لو، اور جب بال پھینکے تو وہ بھی پکڑ لو؟ کوئی حکم تھا؟ یہ صحابہ کرام کس حکم کے تحت یہ کر رہے تھے؟ یہی تو فلسفہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ حکم کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے، اور جو اتباع ہوتی ہے اسے حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، اتباع خود اصل میں حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہی بات اس سوال کو اس انداز سے سمجھیں کہ صحابہ کرام یہ سارے اعمال جو کر رہے تھے، کیا آقا علیہ السلام نے ان کو اس عمل سے منع فرمایا؟ جواب ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام کا منع نہ فرمانا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اب صحابہ کرام یہ سب کچھ جو کر رہے تھے، کیا آقا علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، قرآن کی کسی آیت میں یہ حکم نہیں ہے کہ میرا ادب اس درجے پر کرو یا میرے ساتھ ایسا تعلق بناؤ، مگر پھر بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس عمل کو قبول کیوں کر رہے تھے؟ وہ ہمارے لیے سند بنا رہے تھے۔ یاد رکھو جب میری ذات سے تمہیں تعلق نصیب ہو جائے گا تو اس ذات کی محبت میں تم جو عمل کرو گے اس عمل کی دلیل خود تمہاری محبت بنتی چلی جائے گی، اور میری ذات کے ساتھ تعلق بنتا چلا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے میں صحابہ اور اپنی امت کے لیے یہ سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اور اپنے صحابہ کی، کہ میری محبت میں جب تک تمہیں یہ فنائیت کا مقام نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک تم عظمت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل صرف اور صرف ان کی محبت کی بنیاد پر تھا، اور اس کے پیچھے دلیل ان کی محبت تھی، اور یہی وہ محبت ہے جو اصل ایمان ہے۔ جب تک یہ دل میں نہیں اترتی اس وقت تک ایمان کی حقیقت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک بات عرض کر دوں پھر آپ بات کیجئے گا، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم تو اس ادب کے 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اگر آج ذکر کرتے ہیں، صرف بات کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے اس ادب کے سامنے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق اپنایا ہے؟
تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر نصیب ہو تو اس عمل کو بیان کرتے ہوئے زندگیاں گزار دیں کہ جب تک محبوب کے ساتھ یہ تعلق نصیب نہ ہو اس وقت تک آپ اپنے ایمان کے حس کو نہیں چکھ سکتے۔ میں شاعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس سے کسی نے پوچھا تمہارا کام کیا ہے، کیا کرتے رہتے ہو، ہمیشہ کس کام میں لگے رہتے ہو، تمہاری مصروفیات کیا ہے، روزگار زندگی کیا ہے؟ تو اس نے اس جذبہ محبت کو بیان فرمایا اور اس نے کہا گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ واہ، تو نے کہا میرا کاروبار ایک ہی ہے، صبح و شام محبوب کے دربار کے میں چکر کاٹتا رہتا ہوں، اس کے گھر کے ارد گرد گھومتا رہتا ہوں، بس یہی میرا کاروبار ہے، یہی میرا لینا ہے، یہی میرا دینا ہے، یہی میرا جینا اور یہی میرا مرنا ہے۔ یہ زندگی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ اللہ رب العزت نے انہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی۔ جی جی ماشاءاللہ جی۔ اب ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں، اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی، میں یہاں جی پر آپ سوال کا انتظار کی، جی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے، میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مختصر، آپ جی، کا کریں جی کریں، بسم اللہ سیدنا بسم صدیق اللہ۔ اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی رات آپ نے غار میں گزاری، اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس واقعہ کا سیاق اور سباق دونوں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ غار میں جاتے ہوئے کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے کم و بیش، کہ آپ آگے کبھی چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلے جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا یہ تم کیا آگے پیچھے دائیں بائیں جاتے ہو؟ تو عرض کرتے حضور جب دشمن کا خیال آتا ہے کہ آگے سے آئے گا تو آگے آ جاتا ہوں، پیچھے کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں۔ یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، غار میں جانے کا واقعہ بیان ہوتا ہے، غار کی صفائی کا واقعہ بیان ہوتا ہے، وہ اس سوراخ میں ایڑی رکھ کے بیٹھنے اور سانپ کے ڈسنے تک کا واقعہ بیان ہوتا ہے، مگر آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگنے سے پیچھے کا اور ایڑی سانپ کے ڈسنے کے بعد کا واقعہ بیان نہیں ہوتا۔ تو میں یہ دونوں چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ جب آقا علیہ السلام اس رات ہجرت کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سفر منوایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دینے ہی والے تھے، قدموں کی آہٹ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ رات کا وقت تھا، آقا علیہ السلام جانتے تھے، مگر ہمیں پیغام دینے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا ابو بکر میرے دستک دینے سے پہلے دروازہ کھول دیا ہے، تم سوئے نہیں تھے، تم سوئے نہیں تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اس دن سے لے کر آج تک نہیں سویا جس دن آپ کی زبان پاک سے ایک جملہ سنا۔ اب اس واقعہ کو ذرا سن کر وہ لوگ جو محبت کو سمجھ نہیں پاتے وہ فیصلہ کریں کہ یہ اطاعت ہے یا یہ محبت اور عشق اور فنائیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون سے دن کی بات کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کفار ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ ان سے لڑتے ہیں نہ ان سے بدلہ لیتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی حکم تو دیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی مزاحمت تو کریں۔ تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی تھی ابو بکر مجھے انتظار ہے اس رات کا جس رات رب کے حکم سے میں اس شہر کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور میں اپنے ساتھ صرف ایک شخص کو لے کر جاؤں۔ عرض کرتے ہیں میرے آقا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، آج بھی دیکھیں میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، مگر ایک آس دل میں لے کر، ایک امید دل میں لے کر، ایک خواہش دل میں لے کر میں اس دن سے لے کر آج تک نہیں سویا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رات انتخاب میرا ہو اور میرا نصیب مجھے سنا۔ ایمان سے بتائیے یہ فیصلے اطاعت کے ہیں یا یہ کام اتباع اور فنائیت کے ہیں اور محبت اور غلامی کے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے رات کے جاگنے قبول ہو گئے، رب نے مجھے تجھے ساتھ لے جانے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر یہ سارا واقعہ ہوا اور غار میں پہنچے، اور جب پہنچے سانپ نے ڈس لیا اور آپ کے چہرے مبارک پر آنسو مبارک گرے تو آقا علیہ السلام نے بیدار ہو کر لعاب دہن رکھا، آپ کو شفا ہوئی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہ واقعہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدت کی پیاس لگی، بہت شدید پیاس محسوس ہو رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر غار میں آگے بڑھو اور پانی پی لو۔ اب دیکھیے اطاعت اور اتباع کا فرق اب سمجھ آئے گا۔ جس غار کو خود صاف کیا ہو اور جس غار کی پوری صفائی کر کے آقا علیہ السلام کو بلایا ہو، کیا جانتے نہیں تھے یہاں کوئی پانی نہیں ہے؟ مگر محبت اور غلامی
اور اتباع میں اس مقام پر پہنچے ہوئے وہ لوگ تھے، انہوں نے ایک لمحہ تاخیر نہ کی اور پانی پینے کے لیے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو رب کائنات نے فرشتوں کو بلایا اور بتایا، دیکھو اس صدیق اکبر کی غلامی کو دیکھو، اس ابو بکر کے عشق اور فنائیت کو دیکھو کہ ساری غار صاف کر کے محبوب کو بعد میں اندر لے کر آیا ہے اور جانتا ہے کہ یہاں کوئی پانی نہیں ہے، مگر اس نے میرے محبوب کی اتباع میں اور میرے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اس کے پہنچنے سے پہلے تم یہاں سے جنت کی نہر اٹھاؤ اور غار کے اندر جا کے کھول دو، تاکہ اب ابو بکر آگے بڑھے تو اسے مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ یہاں پانی نصیب ہو جائے۔ یہ جنت کا پانی لوگ جنت میں پہنچ کر پیئیں گے، مگر اس خدمت کا صدقہ ابو بکر صدیق کو آج پلایا جائے گا۔ وہ آگے پہنچے اور آپ نے پانی پیا، گویا رب کائنات نے بتا دیا کہ میں اپنی تقدیر تو بدل سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی تقریر کو نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پانی پی چکے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا؟ اب یہ وہ وقت تھا کہ امت کو خبر دینی تھی، تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احلا من العسل، میرے آقا کیا بتاؤں، وہ تو شہد سے بڑھ کر میٹھا تھا۔ اب یدو من اللبن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دودھ سے بڑھ کر سفید تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابرد من السرج، یا رسول اللہ وہ تو برف سے بڑھ کر ٹھنڈا تھا۔ ازکا رایۃ من المسک، وہ تو مشک اور عنبر سے بڑھ کر خوشبودار تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جانتے ہو کون سا پانی تھا، کہاں سے آیا تھا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اب بتایا کہ تو جانتے ہوئے بھی جب میرے حکم کی لاج رکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا پانی پینے کے لیے، تو رب نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ کوثر کا ایک حصہ آج یہاں سے اٹھاؤ اور غار میں کھولو تاکہ ابو بکر آج یہاں کا پانی پیے۔ اس وقت آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے عشق اور محبت نے ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ مقام دے دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جنت کا پانی پی رہا ہے، کیا یہ میری خدمت رات کی قبول ہو گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تیری پیاس کے بدلے میں تجھے ملا ہے نا، سن تیرا مقام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق نبیا، جس رب نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا، مجھے اس رب کی قسم ہے، اے ابو بکر سن، لا يدخل الجنت مبغضک، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا، جسے تیرے مقام کی سمجھ نہیں آئے گی، جو میری غلامی کے تیرے تعلق کو سمجھے گا نہیں، مانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نَبِيًّا، بے شک وہ 70 انبیاء کے برابر عمل لے کر آ جائے۔ اب یہ جو مقام آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایمان سے بتائیے یہ کس شریعت کے حکم کی تابعداری کے صدقے میں ملا ہے؟ یہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی کے حق ادا کرنے کے صدقے میں ملا ہے۔ تو سامعین علی وقار، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جس ہستی کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس کے عشق کی داستان آپ کو دکھائی دے گی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لے لیں، ورنہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عشق کی بات ہو اور بلال حبشی کی بات نہ ہو تو وہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ وہ حبشی بالکل حبشہ سے آیا، بالکل کعبے کی چھت پر جا چڑھا، وہ آقا علیہ السلام کا غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ جی جی، یہ ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی جی کہ ذات اقدس سے محبت، جی جی یہ تعلیمات کے محبت سے اولیت رکھتی ہے، یعنی کہ جو اتباع محبت ذات سے پھوٹے وہ کامل شکل اختیار کامل کرتی ہے۔ ہوتی یہ ہے۔ تو چیز ہم سمجھ گئے اللہ کے فضل سے۔ اب ذرا آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احوال صحابہ کی روشنی میں کچھ واقعات ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ آپ اس کو اطاعت میں لینا چاہ رہے ہیں یا صرف ذاتی محبت کے تعلق میں لے رہے ہیں؟ یہ اب ذاتی ہر صحابی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے جی محبت میں فنا تھا، تو اس جی سلسلے میں آپ جی بیان فرمائیں جی، حضرت میں بلال رضی اللہ عنہ۔ چونکہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے تو میں ان کے واقعہ سے جی شروع جی کروں۔ جی جی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت اور آپ کے تعلق میں فنائیت کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنا مؤذن ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو آپ آقا علیہ السلام کی اس محبت کے اس پہلو کو دبا نہ سکے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ آقا علیہ السلام کے شہر مبارک سے ہجرت کر گئے
کہ اب اس شہر میں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہیں دیں گے تو میں اس شہر سے چلا جاتا ہوں۔ کافی عرصہ گزرا تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب مبارک میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بلال، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے؟ کیا تمہیں میری ملاقات نہیں تڑ پاتی؟ بس آنکھ کھلی تو لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو صحابہ کرام بھی حضور کے اس غلام کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو سب صحابہ کرام نے عرض کیا، اے بلال حبشی، آج وہ نغمہ ذرا ہمیں دوبارہ سناؤ جو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ ہمارے تو کان درس گئے اس آواز کو سننے کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذان بے شک اللہ کی طرف بلانے کے لیے دی جاتی ہے۔ اب یہ اطاعت اور ذات کو دیکھیں، ذرا تعلق کو دیکھیں، اور کوئی شخص انکار نہیں کرتا نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے، مگر میں اذان اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ بے شک اذان اللہ کے حکم پر دی جاتی ہے، مگر میں تو محبوب کو دیکھنے اور تکنے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اذان دیتا ہوں۔ میرے لیے مشکل ہوگا اذان دینا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بھی اس آواز کو سننا چاہتے تھے، اس منظر کو تازہ کرنا چاہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان یادوں کو پھر زندہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور دونوں شہزادوں حسنین کریمین کو بلایا اور کہا، اگر آپ کہیں گے تو یقیناً بلال حبشی انکار نہیں کریں گے، تو خدا کے لیے آپ ان سے کہیں ایک بار ہمیں پھر وہ منظر تازہ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ظاہری کا وہ منظر ہم یاد کر لیں اور ہمیں وہ ایک مرتبہ پھر سے سارے مناظر زندہ ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ مختصر یہ کہ جب شہزادگان نے فرمایا، حضرت بلال حبشی انکار نہ کر سکے۔ آپ اذان کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ اذان کے لیے کھڑے ہوئے، مگر سامعین ذی وقار دیکھیں اس عشق کے پیکر کو، دیکھیں اس حضور کے محبت میں فنائیت والے اس بلال حبشی کو دیکھیں کہ آپ اذان کہتے کہتے آگے بڑھتے گئے، مگر جیسے ہی آپ کی زبان مبارک پر اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات آئے تو اس سے آگے آپ کی زبان کچھ نہ کہہ سکی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اور صحابہ کرام اس طرح روئے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک آج ہوا ہے۔ وہ غم آج پھر تازہ ہو گیا جب آپ کو ہوش آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اذان مکمل کیوں نہیں کی، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات کہا کرتا تھا تو ان آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتا تھا، مگر جب آج یہ کلمات گئے اور منبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ مبارک دکھائی نہ دیا تو میں تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ یہ کون سا تعلق ہے؟ یہ اطاعت والا تعلق ہے یا قلبی محبت اور عشق میں فنائیت والا تعلق ہے کہ انسان اس درجے تک جا پہنچتا ہے؟ یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا اور نزا کا عالم تھا تو آپ کی زوجہ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ کہا، افسوس بلال کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، افسوس بلال کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے زوجہ محترمہ کو ذرا غصے سے یہ کہا، خبردار یہ نہ کہو، خوشی مناؤ، ملاقات کا وقت آ گیا ہے، خوشی سے نعرے لگاؤ، ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ زوجہ نے کہا، کس کی ملاقات؟ تو عرض کرتے ہیں کہ تم جانتی نہیں ہو، ادھر میری آنکھ بند ہوگی، ادھر میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو جاؤں گا اور میری محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ تعلقات ہیں صحابہ کرام کے جو ان کے قلبی تعلق حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ عشق میں فنائیت کا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ میں چند واقعات وہ عرض کروں گا جو معروف نہیں پیش کیے جاتے زیادہ، جیسا کہ میں وہ حوالہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو اور سمجھ جائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ آپ نے طواف نہیں کیا تھا۔ جب آپ ڈیبیٹ کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب اس کعبے کا طواف نہیں کر لیتا۔ تو انہوں نے اطاعت پر اور کعبے کی اس عبادت اور طواف پر حضور کی ذات مبارکہ کو ترجیح دی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت میں فنائیت کا مقام عطا فرمایا ہوا تھا۔ جی کوئی اور سوال ہے تو لیں ورنہ پھر میں آگے واقعے کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی ایک واقعہ اور جی، سوال کوئی ہے یا میں شروع کروں؟ نہیں شروع کریں جی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو ایک صحابی کھیتوں میں ہل چلا رہے
تو ان کے بیٹے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں بابا جان آ جائیے، بڑی آزمائش ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے مشکل وقت آ گیا ہے۔ وہ تو صحابی نے یہ کہا بیٹا کیا ہوا، کیا بات کہنا چاہ رہے ہو؟ تو صحابی نے بڑی مشکل سے اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال مبارک فرما دیں۔ اس صحابی نے وہ حل وہیں پر چھوڑا اور زمین پر بیٹھے اور ہاتھ آسمان پر اٹھائے، بلند کیے ایسے، اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے اے میرے مالک، اگر تو نے اپنے محبوب پاک کو واپس بلا لیا ہے تو میری آنکھوں کی بینائی بھی لے لے، مجھے نابینا کر دے۔ اب خود ہی مناجات میں عرض کر رہے ہیں، خود ہی عرض کر رہے ہیں اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے، مجھے نابینا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں سے اگر وہ محبوب اب نظر نہیں آئے گا میں اس کائنات میں اور کچھ بھی اب دیکھنا نہیں چاہتا، میں دنیا میں اور کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا اگر مجھے تیرا محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہ دے۔ تو سامعین عزیز وقار، ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کہ جن کے نام کو بھی اس یہاں پر بیان نہیں کیا جاتا، ان کے واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت میں فنائیت کا یہ عالم ہے تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ کبار صحابہ کرام کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کی فنائیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ درجہ شان اور یہ وہ نسبت ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں فنائیت کے اس مقام پر فائز تھے۔ یہی وہ عظمت تھی کہ جو انہیں دنیا میں بے مثال کر گئی، اور رہتی دنیا تک کوئی صحابہ کرام کے اس درجے کی گھر تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس لیے یہ واقعہ عرض کیا کہ وہ صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبار صحابہ میں نہیں آتے، اگر ان کے عشق کا یہ عالم ہے تو جو ہر لمحہ ساتھ رہنے والے کمال قرب کے بڑے درجے کے صحابہ کرام ہیں، ان کی نسبت اور فنائیت اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وہ تعلق اور نسبت ہے جو ان صحابہ کرام کو عظمتوں کے مقامات پر لے گئی۔ اگر ہم صحابہ کرام کی نسبت کا دم کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا نام لینے والے لوگ ہیں تو ہمیں ان کے اس طریقے عشق کو بھی اپنانا ہوگا، ہمیں ان کے اس طریقے محبت اور غلامی محبت اور نسبت میں فنائیت کے راستے کو بھی اپنانا ہوگا، تب جا کر کہیں ہم بھی اس راستے پر چل پائیں گے جو ہمیں عظمت کی طرف لے کر جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی مبارک زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمحے کی جھلک پر قربان کرنے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، میں گھر میں سکون اور راحت میں ہوتا ہوں میرا دل نہیں لگتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی دوری بے قرار کرتی ہے، میں آپ کے دیدار کے لیے تڑپتا رہتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی میرا دل آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ڈرتا ہوں۔ بس ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا آپ انبیاء کی سنگت میں ہوں گے، میں اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، اس وقت میں آپ کو کیسے پاؤں گا؟ میں تو یہاں آپ کی دوری برداشت نہیں کرتا، وہ کبھی ختم نہ ہونے والے دن میں آپ سے دور کیسے رہوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، تم جس سے محبت کرتے ہو رب کائنات تمہیں اسی کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ وہ تعلقات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تھے، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور غلامی اور عشق میں فنائیت کے تھے۔ آج اگر یہ امت اس کو بحال کر لے تو پھر اللہ رب العزت اس امت کو عظمت کے ان راستوں پر چلا دے گا کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے قرون اولیٰ کے اصحاب کو اور ائمہ کو عطا فرمائے تھے۔ آمین آمین۔ جی ماشاءاللہ جی، ہمارے پاس اب آخری 5 منٹ باقی ہیں آج کے پروگرام میں جو ٹائمنگ ہے۔ ایک چیز جو اظہر من الشمس ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ محبت اور مقام فناحیت اس حد تک تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اٹھنے کا تصور نہ کر سکتے اگر ادب آڑے نہ آتا۔ ایسا ہی انشاءاللہ ادب پر بھی ہم ایک الگ گفتگو کریں گے، آپ سے ٹائم لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معمولات صحابہ۔ تو اس من میں آخری جو 4 منٹ ہیں ہمارے پاس، آپ کو میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ بات تو آپ میں اسٹیبلش ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، اور ہم نے اس پہ کافی حاصل بحث کی ہے کہ
ایمان کی حقیقت اور ایمان کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و ادب ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سمرائز کرنا چاہتا ہوں، اچھا ہوا کہ کچھ وقت ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر ہم ایمان کے درخت کو دیکھنا چاہیں تو ایمان کے درخت کی جو جڑ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، وہ بیج ہے جس سے وہ درخت نکلنا ہے۔ جب وہ درخت نکل آئے تو اس درخت پر پھر عمل کے پھل لگنے چاہیے، اس درخت پر عمل کے پھل لگنے چاہیے، تاکہ اس عمل کے پھل کو دیکھ کر جب پھل لوگ کھاتے ہیں، لوگوں کا فائدہ تو پھل سے ہوتا ہے، تو بنیاد آپ کی اس جڑ اور اس بیج سے ہونی چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور عمل آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے، کیونکہ اسی درخت کی طرف لوگ جاتے ہیں جس درخت پہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بنیاد عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بیج اور جڑ وہ ہو، اور درخت پر پھل پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے اتباع کا ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کے اتباع کا ہو، تو پھر انشاءاللہ اس پھل کو دیکھ کر انسانیت آپ کی طرف چلی آئے گی، تب جا کر انسان اور ہمارے اس ایمان کی خدمت جو ہے وہ کامل بنے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ محبت پر بنیاد رکھ کر اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جھلک ہماری زندگیوں کے اندر دکھائی دینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت میں فنائیت جو ہے بنیاد محبت ہی تھی، بنیاد محبت ہی تھی، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں سواری کو چکر کٹوا رہے تھے، ایک میدان میں رکے اور سواری کے ساتھ چکر کاٹ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں لا ادری، مجھے کچھ خبر نہیں ہے کیا کر رہا ہوں، میں کیا جانوں کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں، آپ کس لیے ایسا کر رہے ہیں اور کیوں یہ عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں، بس ایک دفعہ دیکھا تھا محبوب کو اس میدان میں یوں سواری کو چکر کٹواتے ہوئے، میں تو یار کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، میں تو یار کی سنت۔ اب دیکھیں جو حضور نے حکم فرمائے ہیں، جو حضور کی سنت ہے، جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل نہ کرنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا نا، اس پر تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ عمل جس کی خبر ہی نہیں کہ حضور کیوں کر رہے تھے، اس سنت میں اور تعلق میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے دیکھا اور وہی عمل وہاں سے گزرتے ہوئے کرتے تھے۔ اور یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب حج کے لیے اور طواف کے لیے اور عمرہ کے لیے مکہ کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک مخصوص راستہ تھا، وہاں سے چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ یہ سیدھا راستہ چھوڑ کے یہاں سے کیوں جاتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے جاتے دیکھا تھا، اور میں نے وہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے جاتے تھے، میں انہی مقامات پر نماز ادا کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ تو یہ وہ یعنی کہ تعلق ہے کہ اگر ہم اس محبت کی بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم پر یقیناً طعن کیا جائے گا اور ہم پر انگلی اٹھائی جائے گی کہ یہ محبت کی بات تو کرتے ہیں مگر محبوب کے راستے کو نہیں اپناتے۔ تو ہم نے محبوب کی ذات کو ایسا اپنانا ہے کہ حضور کے راستے کو اپنے اوپر لاگو کر کے اس میں فنائیت پالے، تاکہ نہ کوئی ہمارے عشق پر بات کر سکے، نہ کوئی حضور کی غلامی اور تعلق اور نسبت اور فنائیت اور سنت پر عمل کرنے پہ بات کر سکے، تب جا کے بات کامل ہوگی۔ اللہ رب العزت اس امت کو اور ہم سب کو اس ماہ رمضان کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، محبت میں اور حضور کی اتباع میں اور تعلق میں فنائیت عطا کرے، اور اس کے صدقے سے اسلام کو عظمت عطا کرے، اور پوری دنیا میں بالخصوص اس وقت جو مشکل وقت ہے اور یہ مشکل کڑی آئی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کرونا وائرس کی تکلیف سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ جناب عزت نور صاحب بابر زمان خان ہیں، صلاح افضل ہے، صاحبزادہ فخر صاحب ہیں، اور یہ محمد رفیق جدون صاحب ہیں، فہیم جنجوہ صاحب ہیں، آگے جی انعام نیازی صاحب ہیں، اویس جنید صاحب ہیں، اور اس طرح 50 کے قریب سامعین نے آپ کو سلام کہا ہے جی۔ ایک نام میں نے بھی لکھا تھا، شجاعت حسین صاحب، خواجہ شجاعت اس کا میرے سامنے سے نہیں گزرا، بالکل شجاعت کاظمی صاحب جی۔ تو سب آپ کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں جی، ان کا سب کو سلام میری آپ طرف قبول سے کریں۔ بہت بہت سلام، سب کو میری طرف سے بہت سلام، جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، جن کے رہ گئے، سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور رحمتیں عطا فرمائے، آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ کو طارق صاحب کا نام میں لیتا ہوں، مطلب طارق اشرم صاحب، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ رب العزت اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ آپ کے ساتھ ادب رسول اور احوال صحابہ کی موضوع پر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کی فیلڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ کی فیلڈ بیک ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور پروگرام کو مزید بہتر بنانے کا باعث بنتی ہیں۔
تو اپنی آراء سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.